نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ قدر میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کو 1000 مہینوں پر فضیلت، برتری اور اہمیت حاصل ہے۔ فضیلت، برتری اور اہمیت کسی نہ کسی نسبت، کسی واقعے، کسی کام کی وجہ سے کسی بھی چیز کو عطا کی جاتی ہے، ورنہ رمضان پاک کی تو ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری راتیں، سارے دن، سارے لمحات، ہر وقت، ہر گھڑی بہت ہی بابرکت اور فضیلت کی باعث ہے۔ لیکن خاص لیلۃ القدر کے لیے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس نسبت سے یہ فضیلت کی باعث ہے؟ کس وجہ سے اور کس کام کی وجہ سے اسے یہ کمال حاصل ہوا؟ ورنہ رات تو فقط ایک وقت ہے، اور وقت کو کسی چیز سے جب تک نسبت نہ ہو اسے کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، کوئی کمال نہیں ہوتا اس کا۔ تو فرما دیا کہ قرآن پاک چونکہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اس نسبت سے اس رات کو 1000 مہینوں پر برتری حاصل ہے۔ کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک۔ اب جس رات قرآن کا نزول ہوا، اس کی تکمیل ہوئی، اس رات کو اتنی فضیلت، اتنی اہمیت اور اس قدر اس کی قدر و منزلت بیان کی گئی، قرآن پاک کی صورت بنا دی گئی۔ اس کا اعزاز اور کمال کہ قرآن پاک کی صورت بنا دی گئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کتاب اور اس ذکر میں ایک آیت بنا دی گئی قرآن پاک کے نزول کی خوشی منانے کے لیے، پوری صورت عطا کی گئی صرف قرآن کے صدقے، قرآن اتارنے کی خوشی میں۔ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس رات کو حاصل کر لیتے ہیں، اس رات کو پا لیتے ہیں، تو گویا انہوں نے 1000 مہینوں سے بہتر رات کو حاصل کر لیا۔ اب اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو جو خوشی اس رات منائی جا رہی ہے قرآن پاک کی نزول کی، تو قرآن پاک در حقیقت ہے کیا؟ قرآن پاک اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گفتگو کا ایک وسیلہ ہے، ایک کتاب ہے جس میں وحی الہی کو اکٹھا کر کے سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں، وہ کلام ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، ان کے احوال، اقوال، اعمال سب کو اس کتاب میں سمو دیا گیا ہے۔ ذرا ذہن پہ زور ڈالیے کہ اگر کسی چیز کی اہمیت اس قدر ہے اس کتاب کی کہ لیلۃ القدر میں اتارنے کی وجہ سے اس رات کو 1000 مہینوں پر فوقیت دی گئی، تو جس ذات پاک پر یہ قرآن اتارا گیا اور جس نسبت سے اس قرآن کو اہمیت اور فضیلت حاصل ہوئی، تو اس ذات الہی کے نور کو، اس نور کو جب اس فانی دنیا میں، اس ظاہری دنیا میں جب آسمان سے نیچے اتارا گیا، اب وہ نور الہی خود
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان میں منور ہوا اور اس جہاں میں اتارا گیا اور ان کی پیدائش کا وقت ہوا، تو اس رات کی کتنی فضیلت ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی، کتنے کمال کی وہ رات ہوگی کہ جس رات قرآن والے کی آمد ہوئی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق نہ کیا جاتا، اس دنیا میں نہ بھیجا جاتا، تو نہ تو ہم اللہ سے واقف ہوتے، نہ لوح و قلم سے ہمیں واقفیت ہوتی، نہ مقام محمود عطا کیا جاتا، نہ ہی 1,24,000 پیغمبر بھیجے جاتے، نہ تو جنت اور دوزخ کا رستہ ہوتا، نہ جنت اور دوزخ بنتی، نہ یہ جہان بنتا، نہ یہ کائنات تخلیق کی جاتی، نہ اس کی رنگینیاں ہوتی، نہ اس کی خوبصورتیاں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان اس جہان میں نہ تشریف لاتی۔ اور اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے؟ ہم کیا پتہ کس عقیدے، کس مسلک اور کس وہم میں پڑے رہتے۔ اور اگر وہ ذات نہ ہوتی تو خود خانہ کعبہ بھی نہ ہوتا۔ خانہ کعبہ بھی فقط ایک گھر ہے، اس کو بھی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تبھی وہ خانہ کعبہ کہلاتا ہے، تبھی مکہ پاک کی اہمیت ہے، تبھی مدینہ منورہ کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تو حج بھی قرار دے دیا، زکوٰۃ کے احکام بھی عطا کر دیے، نمازیں بھی فرض کر دی، روزے بھی فرض کر دیے، اور نماز میں دیدار الہی کی خوشخبریاں بھی سنا دی۔ فقط کس وجہ سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے۔ تو کسی نے اتنے خوبصورت انداز میں کہا، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ کی گھر تشریف لائے، ان کی ولادت کا وقت آیا، تو وہ کہتی ہیں کہ ستارے چھت کے بالکل قریب آ گئے تھے، مکان کی چھت کے بالکل قریب آ گئے تھے، اور پورا آسمان روشن ہو گیا، مشرق و غرب ان کے سامنے ظاہر کر دی گیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت پڑے تھے وہ منہ کے بل اوندھے گر پڑے۔ حوریں مشروب لائیں، میٹھا ٹھنڈا مشروب لائیں، جو کہ بچے کی ولادت پر ان کو پلایا گیا۔ یہ تھا کمال کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو فرشتوں کا نزول ہوا، حوروں کا نزول ہوا، ستارے جھک گئے، چاند سورج نے سجدے کیے، شرق و غرب کو روشن کر دیا۔ وہ جو 360 بت تھے خانہ کعبہ میں، وہ منہ کے بل اوندھے گر پڑے، جبکہ قرآن کے نزول کے وقت اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس رات کو صرف قرآن کی نسبت سے 1000 مہینوں پر فوقیت دی گئی، برتری دی گئی، فضیلت دی گئی اور کمال حاصل ہوا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا اور حوریں حضرت آمنہ کے پاس تشریف لائیں، ان کو دلاسا دینے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، جیسے کہ کسی بھی حاملہ کے پاس دائیاں تشریف لاتی ہیں، آتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، انہیں پانی پلاتی ہیں، اٹھاتی بٹھاتی ہیں، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوروں کو آسمان سے بھیجا۔ وہ آئیں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی خدمت گزاری کے لیے۔ پھر جب ولادت ہو گئی اور مکہ میں جو 360 بت پڑے تھے وہ منہ کے بل اوندھے گر پڑے، تو وہیں قریب ایک یہودی کھڑا تھا، تو وہ چیخ پڑا، اس نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ عالم تھا کتابوں کا، اس نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی
وہ ان کی ولادت ہوگی تو اس وقت یہ جو 360 بت پڑے ہیں یہ منہ کے بل اونھے گر پڑیں گے۔ اس نے تلاش شروع کی کہ کہاں کوئی بچہ پیدا ہو، تو اسے پتہ چلا قبیلہ قریش میں ایک بچہ پیدا ہو۔ وہ پھر آگے چلتا گیا تو اسے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کے گھر ایک مولود ہوا ہے۔ تو وہ پکار اٹھا کہ بے شک یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی آمد کی خوشخبریاں ہمارے سے پہلے انبیاء نے دیں، اور تمام انبیاء اسی نبی کی خوشخبری ہی لاتے رہے اور ان کے آنے کی خوشخبریاں سناتے رہے، اور ہماری کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ تو وہ رات جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے نسبت ہو، تو اس رات کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں بیان سے باہر ہیں، اور اس وقت کی فضیلتیں اور اہمیت کسی بھی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی عقل میں اتنی زیادہ گنجائش ہے کہ اس رات کی اہمیت کو بیان کر سکے۔